السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے، سب کے کام بنائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تو کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری تو مشکل حل نہیں ہو رہی، ہمارا تو کام نہیں بن رہا۔ لیکن مایوس نہیں ہونا ہوتا، نیگیٹو نہیں ہونا ہوتا، دعا کرتے رہیں۔ دیکھیں دعا جو ہے وہ قبول ہی قبول ہے، اس کا رزلٹ کیا تو دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا، لیکن ملے گا۔ دعا سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب کچھ مانگتا ہے تو وہ اپنے رب سے جوڑا ہوتا ہے، اور آپ جتنے زیادہ دعا کرتے ہیں اتنا زیادہ رب کے کلوز ہوتے ہیں، اللہ کے کلوز ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کا رب کی ذات پر یقین بڑھا ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ جب دعا کریں نا تو پہلے پوری امت کے لیے کر لیا کریں، یا اپنی دعائیں امت کے لیے مختص کر دیں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ ایون ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے دوسروں کے لیے دعا مانگنا شروع کی ہے میرے سارے کام خود بخود بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا اور راستے میں ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی غریب مجھے دکھتا ہے تو میں سے کہتا ہوں یا اللہ اس کا رزق بڑھا دیں۔ اگر میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس کو صحت دے دیں۔ اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں مزدوری کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس کو آسانی دے، برکت دے۔ کہتے ہیں جب تک میں ٹریولنگ میں ہوتا ہوں اور جو شخص میرے سامنے آتا ہے، جس کنڈیشن میں آتا ہے، میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کہنے لگے جب سے میں نے لوگوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی ہیں مجھے اپنے لیے مانگنا ہی نہیں پڑتا، میرے سارے کام خود بخود بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسری کہ آپ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے 114 اسے اپنی لائف میں ضرور ایڈ کریں۔ صرف 11 ٹائمز پڑھنی ہوتی ہے۔ جب آپ اسے پڑھ لیتے ہیں نا 11 ٹائمز، اور اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا، لیکن آپ بار بار کریں۔ اب ایک آیت ہے جسے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، جو کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آپ کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ اس عمل کو بار بار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کام بنیں گے۔ ایون ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے سلائٹلی سی ایک چیز ڈسکس کی، کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب اعتکاف میں تھے تو ان سے ملاقات کے لیے جاتا تھا، اور اس دوران ایک اور وہاں صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اعتکاف کے بعد بھی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بزنس اتنا اچھا نہیں چل رہا جیسے چلنا چاہیے تھا، گرو نہیں کر رہا، جو بھی بزنس کے پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، وہ سولو نہیں ہو رہے ہیں، یا پروفٹ مارجن اچھا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے 114 اسے 11 بار پڑھ لیا کریں، صبح اور شام پڑھ لیں، اور آسمان کی طرف پھونک مار دیا کریں، اور جو دعا ہو نا دل میں مانگ لیں آپ۔ نہیں تو آپ ایک کام کریں، اسے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں، جیسے آسانی ہو ویسے پڑھ لیں، اب آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اسے پڑھیں۔ اب وہ جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے اس چیز کو بہت سیریسلی لیا، اور انہوں نے ہر نماز کے بعد 11 بار یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ عید کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن جو ہے ان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور بہت پرجوش طریقے سے ملے، اور کہنے لگے کہ آپ نے جو مجھے آیت بتائی ہے نا اسے میں لازمی ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھتا ہوں، اور اس کا فائدہ مجھے یہ ملا کہ میرے بزنس کے 60% پرابلم سالو ہو گئے۔ یعنی ابھی چند دن ہی پڑھا تھا انہوں نے، کہتے ہیں کہ کاروبار میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، پروفٹ مارجن بھی انکریز ہوا ہے، اور جو پرابلمس تھے وہ بھی سالو ہو رہے ہیں۔ تو یہ والی بات ہے، جب آپ کوئی بھی چیز یقین سے کرتے ہیں نا، وہ چاہے بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کم وقت میں ہو جاتی ہو، کوئی چھوٹا عمل، کوئی چھوٹا ذکر ہی کیوں نہ ہو جو کم ٹائم لے رہا ہو، لیکن اس کی تاثیر ملتی ہے۔ بات کیا ہے؟ یقین کی بات ہے، بات آپ کے دل کی ہے۔ دل جس ذکر پر جھک جائے اور جس ذکر کو بہت محبت سے کرنے لگے، بس اس ذکر کے اندر ہی آپ کے لیے فیض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر رزق کے وعدے ہیں، رزق کھلتا ہے اسے پڑھنے سے، مسئلے حل ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو صبح شام پڑھ لیں آپ، اسے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، یا دن میں جب یاد آئے پڑھ لیں، باوضو بے وضو اسے پڑھیں، اور پڑھ کے 11 دفعہ اپنے لیے دعا کریں، تو اس سے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ اور آپ کے جو مسئلے ہیں نا، آپ اللہ سے اتنا کہہ دیا کریں کہ میرے طرح کا جو مسئلہ ہے اس پوری دنیا میں جتنے لوگ فیس کر رہے ہیں سب کے وہ مسئلے حل فرما دیں، اور پوری امت پر نظر کرم فرما دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جب اپنی دعا میں پوری امت کو شامل کر لیا نا، تو اللہ تعالیٰ پہلے کرم اور فضل کے فیصلے آپ کے لیے فرما دے گا، پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی، پہلے آپ کو اس کا فیض ملے گا۔ تو یہ اتنا سا کام کر لیا کریں، دعا لازمی کریں، بار بار کریں، جب دن میں آپ کو موقع ملے دعا کریں۔ دعا جتنی زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ فیض بڑھے گا۔ ذکر و اذکار اور جتنے اعمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کے ٹائم کو بڑھائیں، کثرت سے دعا کریں، گھنٹوں گھنٹوں دعا کریں، پھر دیکھیں کیسے فیصلے ہوتے ہیں، کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں، کیسے معاملات سنورتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کرتے چلے جائیں، راہیں خود بخود کھلیں گی، کام خود بخود بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔